بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک عورت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں جو دنیا اور آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہوں، یعنی دنیا اور آخرت میں میرے کام آئیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسلام کی مقدس شہزادی، دنیا میں سب کچھ کرنا، لیکن یہ 3 گناہ کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ان 3 گناہوں سے سخت نفرت کرنا۔ اگر یہ 3 گناہ کرو گی تو یاد رکھنا تم صفحہ ہستی سے جلد مٹ جاؤ گی، یعنی ختم ہو جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ ناظرین کرام، جن جن عورتوں نے یہ 3 خطرناک گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غضب کا نشانہ بنایا، عبرت کا نشانہ بنایا، نفرت کا نشانہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورتوں کو ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں، جو عورتوں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں کہ جن کو کرنے والی عورتیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، سب سے پہلا گناہ جس سے تو نے نفرت کرنی ہے وہ ہے دنیا سے محبت۔ دنیا سے اس قدر محبت کرنا، اس قدر پیار کرنا کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کبھی بھی یہ گناہ نہ کرنا۔ دل میں اللہ رب العزت کی محبت بٹھانے کی بجائے دنیا کی محبت بٹھا لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سبق آموز واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی لمبے سفر کو جا رہے تھے کہ اچانک جاتے جاتے آپ کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا۔ عالی شان مکان، خوبصورت بنگلے، خوبصورت بستی میں رہنے والے خوبصورت لوگ، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے آپ آگے کی جانب چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد زندگی میں دوسری بار آپ کا پھر اسی بستی سے گزر ہوا۔ جیسے ہی آپ بستی کے اندر داخل ہوئے، آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے سارے لوگ مرے پڑے ہیں۔ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں اور تمام کے تمام مرد، عورتیں، بچے بچیاں مرے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نے ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا، یا عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، ہم یہ قصہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کن گناہوں نے ان تمام لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا؟ آخر کس چیز نے ان تمام لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالی، میں یہ قصہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں نے کون سے ایسے گناہ کیے، کون سے ایسے جرم کیے، کون سی ایسی خطائیں کی کہ تو نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک ہی رات میں تمام کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ یا اللہ، آخر ان لوگوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، رات کے وقت تم نے ان لوگوں کو آواز دینی ہے، یہ خود ہی اپنی ہلاکت کا سبب بتا دیں گے کہ کن گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہوئے، فنا ہوئے، ختم ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، یہ خود ہی بتا دیں گے۔ رات کا دوسرا پہر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے مرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او مرنے والو، عبرت کا نشان بننے والو، اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والو، اپنی کہانی تو سناؤ، اپنا قصہ تو سناؤ کہ آخر تم نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس جرم نے تمہیں اتنی بڑی ہلاکت میں ڈالا ہے۔ ان تمام لوگوں میں سے ایک مرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے حضرت، ہم نے ایک گناہ کیا جبکہ ہماری عورتوں نے 2 گناہ کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت رہی، ہم خود بھی خوبصورت رہے، ہمارا شہر بھی خوبصورت رہا۔ یعنی جب تک اس دل میں اللہ کی محبت رہی، خود بھی آباد رہے، ہمارا شہر بھی آباد رہا۔ لیکن شیطان نے ہماری آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھایا، ہمارے دل میں سے اللہ کی محبت نکل گئی، یہاں پر دنیا کی محبت بیٹھ گئی، شیطان کی محبت بیٹھ گئی۔ جب یہاں پر دنیا کی محبت آئی تو ہم بجائے اللہ کو حاصل کرنے کے دنیا کو حاصل کرنے لگے، بجائے اللہ کو منانے کے شیطان کو منانے لگے،
بجائے اللہ کی پیروی کرنے کے شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ ہم وہ کام کرنے لگے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا اور رحمان ناراض ہوتا۔ ہم دنیا سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ہم دنیا سے اس طرح پیار کرنے لگے۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے پیار نہ کرنا، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، اس سے پیار نہ کرنا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، اس نے بڑے بڑوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، بڑوں بڑوں کو فنا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں یہ کیوں نہیں بول پا رہی؟ اس نے کہا کہ ہماری عورتوں کی زبانوں کو جہنم کے بچھو نے کاٹا ہوا ہے، وہ زبان ہلنے سے قاصر ہو گئی۔ جہنم کے بچھو، جہنم کے کیڑے مکوڑے ہماری عورتوں کی زبانوں کو کھا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صرف زبانوں کو ہی کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ عورتوں نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ اس مردے نے کہا، یا حضرت، ہماری غیر موجودگی میں ہماری بیویاں غیر محرم مردوں کو اپنے گھروں میں بلاتی۔ ایک گناہ مردوں کی غیر موجودگی میں، یعنی اپنے حقیقی شوہروں کی غیر موجودگی میں بیویاں اپنے گھروں میں غیر محرم مردوں کو بلاتی، ان سے باتیں کرتی، خلوت میں بیٹھ کر ان سے گناہ کرتی، اللہ اکبر، اپنے حسن کی نمائش کرتی۔ دوسرا گناہ یہ کہ ہماری اجازت کے بغیر بند سنور کر گھر کی دہلیز کے باہر قدم رکھتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر دیکھنے والی آنکھ ہماری تعریف کرے، ہر دیکھنے والی آنکھ ہمارے حسن کا نظارہ کرے، ہماری طرف مائل ہوں، لوگوں کو مائل کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ پہلا گناہ دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا سے محبت تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ دوسرا گناہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور تیسرا گناہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں کبھی نہ بلانا۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو عورتوں کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔